الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ کی ذات پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کہ آدمی کے اندر اجتماعیت کو پیدا کرتا ہے اور افتراق اور انتشار سے بچاتا ہے. اللہ جل شانہ سے تعلق ٹوٹ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ٹوٹ جائے تو اکیلا آدمی ہو کر بھی ہزار انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. اندر کی دنیا میں افتراق اور انتشار کا دورہ ہوتا ہے اور کسی بھی پل اور کسی بھی رخ پر اس کو چین والی سکون والی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی. ہزار اسباب راحت ہوں، دنیا کی ہر نعمت موجود ہو، لیکن اس کے اندر کی دنیا ویران ہوتی ہے. کسی نے کہا نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. یہ دل اللہ کے سوا کسی کو نہیں پہچانتا اور جب اللہ کے سوا کسی اور میں اس کو لگایا پھنسایا جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے اور دل والے کو بھی پریشان کر دیتا ہے. دل پریشان ہے تو آدمی کو کب سکون ملے گا؟ اور دل اللہ کے بغیر پریشانی ہے. دل کی غذا اللہ کی یاد ہے، دل اور روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے. جب دل میں اللہ جل شانہ کی ذات پاک کی معرفت کا نور ہو، دل کی دنیا میں سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے. ہزار زخموں کے باوجود، ہزار مصائب و شدائد میں مبتلا ہونے کے باوجود دل کی دنیا پرامن ہوتی ہے، مطمئن ہوتی ہے. سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ریت پہ لٹایا گیا ہے، جسم کتنا دکھتا ہوگا، جسم پہ کیا گزرتی ہوگی. آخر وہ لوہے کے اور فولاد کے انسان تو نہیں تھے، یہی گوشت پوست کے انسان تھے، لیکن دل میں اللہ کی معرفت کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، اللہ کا تعلق ہے اور اللہ جل شانہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور راستہ ہے تو
تو دل کی دنیا آباد ہے، زبان سے پھر بھی اللہ اللہ احد احد ہی نکل جائے۔ بعض نے عجیب نقطہ اس میں ذکر کیا کہ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زبان سے احد احد کہتے تھے تو اللہ کے اس نام میں اس قدر لذت و حلاوت ان کو ملتی تھی کہ جسمانی درد اور وہ کلفت ساری گویا کہ مغلوب ہو کر رہ جاتی تھی۔ اگر ہمیں نہ سمجھ میں آئے تو یوں ہی سمجھ لیں کہ یہ احد احد ان کے لیے پین کلر تھا۔ ہمیں درد ہوتا ہے، ہم پین کلر انجیکشن لگاتے ہیں، گولی لیتے ہیں۔ کوئی پین کلر کیپسول لیا، درد موجود ہے، اس گولی اور کیپسول نے اس درد کے احساس کو کم کر دیا۔ ایک جگہ آپریشن ہوا، زخم لگا، کٹا ہوا ہے، درد ہو رہا ہے، اب درد کی گولی کھائی تو وہ کٹاؤ تو اسی طرح ہے، زخم تو اسی طرح ہے، پھر درد کیوں نہیں ہو رہا؟ درد گیا نہیں، اس گولی نے درد کا احساس ختم کر دیا۔ درد اپنی جگہ موجود ہے، جب تک اس گولی کا اثر رہے گا تب تک وہ درد کا احساس مغلوب رہے گا۔ تو سوچا جا سکتا ہے کہ جب ایک گولی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ پین کلر بن سکتی ہے، درد کے ہونے کے باوجود درد کا احساس ختم کر سکتی ہے، تو جن کو اللہ کا پاک نام اس کی لذت و حلاوت نصیب ہو جائے ان کے لیے اللہ کا پاک نام وہ پین کلر کیوں نہیں بن سکتا؟ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر ہیں اور ان کے جسم سے تیر نکالا گیا، تو بعد میں پوچھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں تو ہم نے نکال دیا۔ کیسا تعلق تھا؟ یہ تو اونچی ہستیوں کا واقعہ ہے۔ ابھی قریب کے زمانے کا واقعہ، حضرت حکیم الامت تھانوی قدس اللہ سرہ کے اجل خلیفہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن عمر تسری رحمہ اللہ تارک روڈ کے قبرستان میں آرام فرما ہے، اللہ جل شانہ غریق رحمت فرمائے اور اپنی خاص الخاص عنایات کا مورد بنائے اور ان کے طفیل پورے اہل قبرستان کی مغفرت فرمائے۔ کراچی آئے ہوئے تھے، یہیں وقت پورا ہوا تو ان کی تدفین پھر یہیں ہوئی۔ لاہور میں جامعہ اشرفیہ قدیم ادارہ ہے، پاکستان کا ہم عمر ہے، تو قیام پاکستان کے بعد یہ ہجرت کر کے پاکستان آئے اور وہاں لاہور کے اندر دینی ادارے کی بنیاد ڈالی۔ ان کا واقعہ 2-3 ذرائع سے میں نے سنا، اور سب سے بڑا مستند ذریعہ تو میرے بڑے استاد جو ان کے شاگرد تھے براہ راست، 1952 میں ان کی فراغت ہوئی، دورہ حدیث میں بخاری شریف انہی سے پڑھی تھی۔ حضرت مولانا مفتی شفیق الرحمان صاحب قریشی نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ، ان سے براہ راست میں نے ذکر کیا اور انہوں نے بھی اس کی تصدیق اور تصویب فرمائی۔ اور اس سے پہلے حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدینوی قدس اللہ سرہ سے یہ واقعہ میں نے براہ راست خود سنا تھا کہ حضرت مفتی محمد حسن عمر تسری رحمہ اللہ کی ٹانگ میں کوئی پھوڑا نکلا اور بالآخر بڑھتے بڑھتے ایسا ناسور بنا کہ اس کی وجہ سے ٹانگ کو کاٹنا تجویز ہوا۔ ڈاکٹروں نے ٹانگ کاٹنا تجویز کیا،
تو بے ہوش کرنے کے لیے جو اس وقت کے ذرائع تھے تو ان سب سے مفتی صاحب نے منع کر دیا کہ مجھے بے ہوش نہیں کرنا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے ہوش کیے بغیر آپ کی ٹانگ کیسے کاٹیں؟ کہ نہیں تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں گا. 2-4 آدمی منگوائے گئے جو ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو ان کو بھی منع کر دیا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں. سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اونچی ہستیاں ہیں، یہ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا معاملہ ہے. اور بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مرچی کی تاثیر تھی، جو دال چاول کی تاثیر تھی، آج تک وہ تاثیر بدلی نہیں، تو اللہ کے پاک نام کی تاثیر کہاں بدلے گی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، جس کا نام لیتے تھے وہ تو حی و قیوم ہے، اس کے نام کی تاثیر تو آج بھی وہی ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب تھی. چنانچہ حضرت مفتی محمد حسن مرتسی رحمہ اللہ کی یاد میں ذکر میں لگے، مراقب ہو گئے، اور اس طرح جیتے جاگتے انسان کی ٹانگ کا ڈاکٹروں نے کاٹ دی. اے اللہ ہمیں بھی اپنے پاک نام کی کوئی آشنائی نصیب فرما. اور یہ نماز ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اس سجدے کی حلاوت ہمیں بھی نصیب فرما. بلا شبہ تیرے پاک نام کی تاثیر بہت اونچی ہے. وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے. وتبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، جلال و اکرام والے رب کا نام بڑا ہی بابرکت ہے. ہمارے مزاج بگڑ گئے، ہمارے ذائقے بگڑ گئے. ایک مرتبہ ابھی قریب کے وقت میں اس کا تجربہ ہوا. بخار تو ہوتا رہا لیکن اس مرتبہ بخار میں سچ مچ چینی کڑوی لگنے لگی. تو پہلی مرتبہ عملاً تجربہ ہوا کہ ہاں بخار میں ذائقہ بگڑ جاتا ہے اور میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے. پہلے تو صرف سنتے تھے، اب عملاً اس کا وہ ہوا. سن کر اتنا یقین نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتے ہیں، چینی بھی کبھی کڑوی لگے گی، کیسے لگے گی. لیکن عملاً جب چائے کڑوی لگ رہی ہے، چلو بھائی چینی چکھ لیتے ہیں، چینی چکھ رہے ہیں، وہ کڑوی لگ رہی ہے. اب یقین آیا کہ ہاں ذائقہ بگڑ جائے اپنا تو باہر کی چینی بھی کڑوی لگے گی. تو گناہ کی وجہ سے مزاج خراب ہو جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے ذائقہ بگڑ جاتا ہے. پھر اللہ کا پاک نام جو سراسر حلاوت والا ہے، لذت والا ہے، اس نام میں بھی آدمی کو لذت محسوس نہیں ہوتی. برتن صاف ہو تو ہلکا پھلکا بھی کھانا ٹیسٹی ہوتا ہے، ذائقے والا ہوتا ہے. برتن اگر خراب ہو تو بہترین ٹیسٹی چیز بھی اس میں ڈالیں گے تو اس کا ذائقہ کیا ہو جائے گا، خراب. یہی نماز ہے، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے. یہی اللہ کا قرآن ہے، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے کہ برتن صاف تھے کو مزہ آتا تھا، لذت آتی تھی، کا رواں رواں پاک ہوتا تھا. ایک صحابی نماز پڑھ رہے اور دشمن کا تیر لگا تو تیر کی وجہ سے جسم زخمی ہو رہا ہے، خون بہہ رہا ہے اور خون بہہ کے دوسرے ساتھی کو بھی جگا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ نماز ختم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. کیسی لذت ان کو حاصل تھی نماز میں اور اللہ کے نام لینے میں. دوسرے ساتھی اٹھے، اللہ کے بندے تم نے مجھے جگایا نہیں. تو ایک سورج شروع کر رکھی تھی، ختم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. تو میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ کا تعلق اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یہ انسان کے اندر اجتماعیت، یکسوئی یہ پیدا کرتا ہے، افتراق اور انتشار سے بچاتا ہے. ابھی ہمارے قریب میں
وہ پنجاب کے کوئی بہت بڑے مالدار آدمی تھے. مسجد نبوی میں ایک ساتھی مغرب کی نماز پڑھی. وہ تھے پولیس کے کوئی افسر تھے، تو وہ ان کے قریبی تھے. تو کہا اتنے مالدار آدمی اور ایسے اور ویسے، لیکن انسان کمزور ہے اور اب خودکشی کر لی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ اس غلطی کو معاف فرمائے، اور ان کو معاف فرما کر اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے. کہ میرے لیے تو عبرت ہے کہ مال سے اور دنیا سے اور کسی چیز سے اندر کی دنیا آباد نہیں ہوگی. یہ تو اللہ جل شانہ ہی ہے جس کو وہ دل پہچانتا ہے اور اس کے تعلق سے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے. ذاتی طور پر، انفرادی طور پر بھی انسان کی زندگی میں اجتماعیت، یکسوئی وہ نصیب ہوتی ہے. ذہنی انتشار، ذہنی تناؤ، نفسیاتی عوارض، سب سے حفاظت کا ذریعہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ہے. ایک امریکی ریاست نیو یارک، ایک ریاست میں 700 بڑے بڑے نامی گرامی اسپتال ہیں نفسیات کے. یہ ڈپریشن، نفسیاتی الجھنیں ان کے لیے. اور ہمارے یہاں پورے پاکستان میں 700 نہیں ہوں گے، اب کچھ آنے لگ گئے ہیں، ورنہ تو سنتے بھی نہیں تھے، دیکھتے بھی نہیں تھے نفسیاتی کیا چیز ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارا کمزور ایمان، اس میں بھی اتنی جان ہے، اس میں بھی اتنی طاقت ہے کہ 1000 مسائل میں مبتلا ہو کر بھی ہمارا کمزور ایمان ہمیں ڈپریشن سے، نفسیاتی الجھنوں سے بچا رہا ہے. اسی ایمان پر محنت ہو، یہ ایمان جاندار ہو جائے، قوت پائے، تقویت پائے، اور اس میں جلا پیدا ہو، تو کتنا ہم اللہ جل شانہ کی رحمتوں اور برکتوں کو پانے والے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے بڑی معاشی آسودگی ہے، دنیا جہان کے اسباب راحت موجود ہیں، لیکن ایک ریاست میں 700 بڑے نفسیاتی وہ اسپتال ہیں. تو سچ کہا کسی نے کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا تعلق ایک انسان کی زندگی میں اجتماعیت، یکسوئی یہ پیدا کرتا ہے، ہر قسم کے ڈپریشن اور نفسیاتی الجھنوں سے، اختلاف اور انتشار سے بچاتا ہے، بہت پرامن زندگی پر لاتا ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کا تعلق سارے انسانوں کو بھی آپس میں جوڑ کر ایک وحدت کی لڑی میں پرو دیتا ہے. حج بیت اللہ کے موقع پر یہ چیز نمایاں نظر آتی ہے کہ کوئی مشرق، کوئی مغرب، کوئی شمال اور کوئی جنوب والا ہے. ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی الف با تا کو بھی نہیں پہچانتے، رنگ، نسل، زبان سب مختلف ہیں، لیکن لبیک اللہم لبیک ایسی ہے جس نے سب کو جوڑا ہوا ہے. رسول اللہ کا طریقہ اور رسول اللہ کا راستہ ایسا ہے جس نے سب کو جوڑا ہوا ہے، اور تمام تر ملکوں کے اختلاف، تمام تر علاقائی اختلاف، تمام تر رنگ اور نسل اور قومیت کے اختلاف کے باوجود سب ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، کیونکہ سب کا مقصود حقیقی اللہ جل وعلا کی ذات ہے، اور اس ذات کے پانے کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو بس اس چیز نے ان سب کو ایک کر دیا. اور جہاں مقصود میں اختلاف ہوا تو انسان ٹوٹ پھوٹ میں آ جاتا. کسی کا مقصد حکومت ہے، کسی کا مقصد وزارت ہے، اپنے اپنے مقصد، اپنے اپنے مفاد یہ انسانوں کو توڑ پھوڑ کے رکھتے ہیں. یا مقصد تو اللہ ہے لیکن راستے اپنے بنائے ہوئے ہیں، بدعت ہے، اپنے خود ساختہ، اپنے ایجاد کردہ طریقے ہیں، تو پھر بھی انسان ٹوٹ پھوٹ کے
اور پارٹیوں اور فرقہ بندیوں اور گروہ بندیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، وحدت رہیں گے۔ اس لیے کہ مقصد تو اللہ تھا لیکن راستہ اپنا ایجاد کردہ ہے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، مقصود اللہ کی ذات پاک ہو اور طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، توحید اور سنت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہماری انفرادی زندگی کی بھی بنیادیں ہیں، ہماری قومی اور اجتماعی اور بین الاقوامی زندگی کی بھی یہ بنیادیں ہیں۔ آج جتنے بھی انفرادی اور اجتماعی مسائل ہیں، ان تمام تر مسائل کی وحید اساسی وجہ توحید و سنت میں گڑبڑ ہے۔ یا تو توحید میں گڑبڑ ہے، اللہ کے سوا اور ہمارے معبود بنے ہوئے ہیں، اور یا کہیں سنت کے اندر گڑبڑ ہے، سنت طیبہ سے ہٹ کر اپنے ایجاد کردہ راستے اور طریقے اپنائے ہوئے ہیں، جشن اور ماتم کی الگ الگ صورتیں بنائی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، مقصود کے اندر بھی اکٹھا کر رہا ہے اور اتباع سنت میں بھی سب کو اکٹھا کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں توحید و سنت کے اوپر اور ان بنیادوں پر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی فکر نصیب فرمائے۔ کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی موقع پر، کسی بھی عمل میں ہم توحید سے بھی نہ ہٹنے پائیں اور سنت مبارکہ سے بھی نہ ہٹنے پائیں۔ ہماری زندگی توحید و سنت کے راستے پر قائم اور دائم ہو جائے، یہی فلاح و بہبود کا راستہ ہے، یہی کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے قدموں میں پہنچانے کا واحد ذریعہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فرمایا کہ وہ کامیاب نہیں، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بہت بڑی کامیابی اس نے پا لی۔ کہ کون کہہ رہے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں کامیابی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ یہ A1 گریڈ میں پاس ہوا، یہ A گریڈ میں پاس ہوا، یہ B گریڈ میں پاس تو تینوں ہوئے، لیکن تینوں میں A1 والا تو فقد فاز، اتنا بھی کافی تھا، وہ کامیاب ہو گیا، فوزن عظیمن، بہت بڑی کامیابی کے ساتھ۔ اللہ ہمیں اس کی طلب اور اس کی پیاس نصیب فرمائے کہ ہر معاملے میں ہم توحید و سنت کے پابند ہو کر چلیں، اور یہ چیز سوائے سیکھنے کے اور اس کا علم حاصل کرنے کے اس کے بغیر آئے گی نہیں۔ علم عمل کا امام ہے، علم ہوگا تو عمل ہوگا۔ بدعات کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے کیونکہ علم بگڑ گیا، سوچ بگڑ گئی، رسول اللہ ہادی برحق نہ رہے اور امام اور پیشوا نہ رہے، اپنی نفس اور اپنے خواہش کو اپنا امام بنا لیا۔ تو یہ جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، قدم قدم پر سوچے، قدم قدم پر پرکھے اپنے آپ کو، ورنہ یہ سب کیا کرایا اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، مہر نہیں۔ تو اس کے لیے علم حاصل کرنا ہر بڑے اور چھوٹے، مرد اور عورت کی ضرورت ہے، اور علم کا مرکز علماء ہیں۔ علم کسی دکان سے نہیں ملے گا، علم گوگل سے نہیں ملے گا، علم اپنی ذاتی ریسرچ سے نہیں ملے گا، جب تک کہ اہل علم سے تعلق نہ ہو۔ گوگل میں تو ہر قسم کا کچرا ہے، بہترین محققین بھی ہیں اور دوسرا بھی بہت کچھ ہے۔ اب یہ کہ یہ سینہ بسینہ نقل منتقل ہونے والی دولت، یہ تو اہل علم سے تعلق سے ہی ہوگی۔ تو علماء کے ساتھ تعلق یہ ہزار فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔
مسجد کے ساتھ تعلق یہ ہزار فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہر مسلمان کی ضرورت علماء اور مسجد سے تعلق۔ مدینہ طیبہ میں مسجد قباء میں حاضری ہوئی۔ یہ وہ مسجد ہے جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن قباء کی بستی میں رہے، 2 ہفتے۔ اللہ اکبر۔ ابھی تک مدینہ طیبہ شہر میں نہیں گئے، یہاں قباء کی بستی میں رہے 2 ہفتے۔ ان 2 ہفتوں کے اندر سب سے پہلا کام مسجد قباء۔ سبحان اللہ۔ لمسجد اسس علی التقوی، وہاں محراب پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے جس مسجد کے حق میں نازل ہوئی۔ اور پھر وہاں سے جب آگے تشریح لے گئے اور مدینہ شہر میں پہنچے، وہاں اپنا رہائش کا انتظام تو 6 مہینے تک نہیں ہوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہ رہے ہیں، 6 مہینے تک اپنا ذاتی کوئی رہائش کا نہیں، لیکن سب سے پہلا کام مسجد نبوی علی صاحب التحیۃ والتسلیم کی تعمیر کرنا۔ تو یہ امت کو سبق دیا گیا کہ مسجد بنانا، مسجد کو آباد رکھنا، مسجد کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ تمہارے ایمان کا محافظ ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ انبیاء کے وارثوں اور اللہ کے گھروں سے تعلق رکھو تو توحید و سنت کے اوپر تمہاری زندگیاں آتی رہیں گی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا